السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم الذین یستحبون الحیات الدنیا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یستحبون، وہ جو کہ پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور اس میں ڈھونڈتے ہیں، عوجا، کجی، اولئک فی ضلال بعید، اور یہی ہیں وہ لوگ جو دور گمراہی میں ہیں۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے منکروں کی 3 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری علامت ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود اپنی ذات ہی سے گمراہ نہ ہوں گے بلکہ اوروں کو بھی یہ گمراہ کرتے ہیں۔ تیسری خصلت ویبغونہا عوجا، کہ اللہ کے سیدھے راستے میں یہ کجی کے متلاشی رہتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں۔ اہل اسلام کے لیے تعلیم یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ کھول کر بیان کر دے ان کے لیے، فیضل اللہ، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج، کہ تو نکال، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، وذکرہم، اور یاد دلا انہیں، بایام اللہ، اللہ کے دن، ان فی ذلک، اس میں بے شک، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ عزیز طلباء، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر ساری تبلیغ اسی زبان میں کرتے ہیں جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی قوم کے ہر ایک فرد کو ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی۔ یہاں کفار اور مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر اپنی قوم میں احکام قومی زبان میں لے کر آئے تو آپ کے لیے بھی یہی قاعدہ رکھا گیا اور قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، پہلے بھی رسول ہوتے آئے ہیں۔ غرض اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ جو لوگ مصائب پر صبر کرنے اور دکھ سکھ میں ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والے ہیں، ان کو گزشتہ مصائب سے نجات، گزشتہ جو قوموں کے مصائب اور ان سے پھر ان کو کیسے نجات ملی، وہ سن کر ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ باقی عربی زبان کی خصوصیات بیان فرمائی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 3 وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرا یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں،
آدھا صبر اور آدھا شکر۔ تو اسی چیز کی طرف ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ناشکری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی امیدوار رہیں اور آخرت میں صبر کے اجر عظیم کا یقین رکھنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، اذ انجاکم، جب اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، ویذبحون، اور ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتیں، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب آگاہ کیا ربکم، تمہارے رب نے، لئن شکرتم، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر ناشکری کرو گے، انتم، تم، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی حمید، بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون کے ظلم سے نجات بھی نہیں دلائی، بلکہ چین اور سکون بھی عطا کیا، راحت اور عیش سے بھی ہمکنار کیا، اور دشمنوں پر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے اور اس کے حکم پر چلیں گے تو اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم کو زوال نہیں ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ اور اگر احکام الہی کو پس پشت ڈالا، جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے اپنے رسول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اگر اس کی خلاف ورزی کی تو موجودہ عزت اور نعمت وغیرہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں یہ چھین لی جائیں گی۔ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح اپنی قوم سے فرما دیا کہ اطاعت اور معصیت سے تمہارا ہی نفع نقصان ہے، اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع ہے، اور اگر اس کی نافرمانی پہ اتر آؤ گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر سب اگلے پچھلے جن و انس مل کر بالفرض والمحال ایک بدترین انسان جیسے ہو جائیں تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب کے درمیان مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے پاس وہ عظیم الشان تعلیم بھیجی جس کے متعلق قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے کہ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائیں۔